بھلا وہ بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی، کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ، اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے۔ ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ کہ ان سے یہ کہیے مزارات بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل کو ٹھکراتے ہوئے اپنے مذہب کے تعصب میں باطل باتوں کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حبیب عطاری بلکہ تمام قبر پرستوں سے یہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اہل بدعت ان کی یہ عادت ہے کہ اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کو عوام الناس کے سامنے صحیح ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت سے باطل استدلال کرتے ہیں اور آدھی اور ادھوری بات کو لے کر اپنا باطل مقصد ثابت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ان کے علماء کو پوری بات کا علم نہ ہو، انہیں اکثر و بیشتر مسئلہ پورا پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کی اکثریت کتاب و سنت کے دلائل کو ٹھکراتے ہوئے اپنے مذہب کے تعصب میں باطل باتوں کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ کہ ان کے کسی مولوی کو، کسی داعی کو علم نہ ہو اور علم کی کمی کی بنا پر وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرتا رہے۔ اب آئیے سنیے، یہ حضرت اپنی پارٹی کے بہت بڑے مبلغ ہیں، حبیب عطاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی، کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ، اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے۔ ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت زکریا نے ساری زندگی دعا کی تھی، مگر جس محراب میں بی بی مریم نے عبادت کی، زکریا نے کہا ادھر جا کے دعا کروں گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں ادھر جا کے دعا مانگو، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جہاں اللہ والے دعا کریں، عبادت کریں، ادھر جا کر میں دعا کروں تو دعا قبول ہوتی ہے، جس مزار میں اللہ والے موجود ہوں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کروں تو دعا کیوں نہ قبول ہو؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مزارات پر جا کر دعائیں مانگنے کی، تو اصل جملہ یوں نہیں، جملہ یوں ہونا چاہیے جو ہم اکثر اپنے دروس میں اپنے طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ ان سے یہ کہیے مزارات بنانے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2242 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتها، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ قبروں کو برابر یعنی سنت کے مطابق بنایا جائے، اونچی قبر بنائی نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے، اس پر بیٹھنے، عطاری صاحب غور سے سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی پھول جو حقیقت میں اصلی سچا مدنی پھول ہے، کوفی پھول کا نام آپ مدنی رکھتے ہو، ہمارے پاس سے لیجئے، اصل اوریجنل مدنی پھول دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اس مفہوم کی اور بھی روایات ہیں، اور بھی احادیث ہے۔ جب قبر پکی نہیں ہوگی، اس پہ عمارت نہیں ہوگی، اس پر مجاور نہیں ہوں گے، تو یہ مزار نامی چیز وجود میں کیسے آئے گی؟ تو ان احادیث سے ثابت کیا ہوا کہ مزارات کا وجود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1184 ام المؤمنین صدیقہ کائنات اہل ایمان، دنیا بھر کے اہل ایمان کی ماں عائشہ صدیقہ
سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ شفا یاب نہ ہو سکے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ اپنی لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ جرم کیا ہے؟ یہ نبی رحمت ہے اور وفات والی بیماری میں یہود و نصارہ پر لعنت کی خبر یا لعنت کی بددعائیں دے رہے ہیں۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان ظالموں نے، ان یہود و نصارہ نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنا ڈالا۔ حبیب اطاری بلکہ تمام قبر پرستوں سے یہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے، جو یہ محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں اور دوسروں کو زبردستی گستاخ بناتے پھرتے ہیں، کیا محبت یہی ہے کہ چند واقعی سنتوں کو آپ اپنا لیں اور دین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، فرامین، مناہی، اس کو بالکل نظر انداز کر دیں؟ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن کاموں کے کرنے سے لعنتیں بھیجی، تم انہی پہ ڈٹ جاؤ، ڈھیٹ بن کے وہ کام کرتے رہو اور پھر دعویٰ بھی کرتے رہو کہ یہ محبت رسول ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت، وہ تو آپ کی اتباع کا حکم دیتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، جس کا حوالہ حبیب اطاری صاحب نے دیا۔ تو زکریا علیہ السلام جو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانے کی چیزیں دے کر پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملی، تو یہ سیدہ مریم کا مزار نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ تھا۔ حبیب اطاری صاحب اپنی ہی پارٹی کی چھاپی ہوئی تفسیر قرآن صراط الجنان جلد 1 صفحہ 534 کو دیکھ لیجئے۔ سیدہ مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ جی حبیب اطاری صاحب، قرآن مجید میں غور سے دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 35 تا 37 اور اپنی ہی تفسیر سے دیکھ لیں، اسی کو پڑھ لیں۔ یہ دعا مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہوئی، جو قرآن و سنت کی واضح نصوص کے مطابق ایک بابرکت جگہ ہے۔ اسی بابرکت جگہ پر یہ دعا مانگی گئی، یہ کسی مزار پہ جا کے دعا نہیں مانگی گئی۔ اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا، خالق و مالک نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی فرمان میں یہ بات اپنی امت کو سکھائی کہ جہاں اللہ والے عبادت کرتے ہیں وہاں ان کی عبادتوں کی جگہوں پر جا کر تم دعا کرو، اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ آپ کا من گھڑت ایک خیال ہے جس کو آپ کتاب و سنت کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، توحید و سنت پہ باقی رکھے اور اپنے باطل نظریات کو کتاب و سنت کے غلط استدلال سے ثابت کرنے کی اس گمراہی کی روش سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔